أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين مولانا ومقتدانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین. ہمارا درس حلقہ اولیٰ میں چل رہا تھا دلالت لغویہ کے بارے میں، اور یعنی مدلول لغوی اور مدلول تصدیقی کے بارے میں، اور ہم نے اس کو مدلول لغوی کے بارے میں بیان کیا تھا، اور ہماری یا درس جو تھا ہمارا وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ نسبت تامہ پائی جاتی ہے جب وضع کی جائے حیث جملہ کو اس کے لیے، اور اس دلالت کو اس کی وجہ سے دلالت تصوریہ بھی کہتے ہیں. ولیکن اذا قارنا بین تلک الحالات وجدنا ان الجملہ حین تصدر من النائب. لیکن ہم اگر مقارنہ کریں، جب ہم مقارنہ کریں گے ان حالات کا جو ہم نے مثالیں دی ہیں، تو ہم پائیں گے یا پاتے ہیں کہ جملہ جب صادر ہو کسی نائب سے، جب کوئی جملہ کسی ایسے انسان سے صادر ہو جو سو رہا ہے، یا جملہ پیدا ہو جو پتھروں کے ٹکرانے کی وجہ سے، تو اس کا صرف اور صرف مدلول لغوی پایا جاتا ہے. اس میں مدلول لغوی پایا جاتا ہے، اور اس کا جو مفعول ہے بس وہ اختصار کرتا ہے اس کا مفعول، کہ ذہن میں پیدا کرے تصور حق کا اور انتصار. اس پر میں جو ہم نے جملہ انتصار بولا تھا، حق و منتصرون، تو ہمارے ذہن میں وہ صرف اور صرف یہ تصور پیدا کرتا ہے ایک کلمہ حق اور ایک انتصار. حق اور انتصار کے لیے یہ ہے وہ کیا کرتا ہے، تصور پیدا کرتا ہے، اور ہمارے ذہن میں نسبت تامہ پائی جاتی ہے. لیکن جب ہم اس جملے کو سنیں کسی ایسے انسان سے کہ جو واعی ہے، چاہتا ہے بتانا، تو دلالت صرف تصور تک محدود نہیں رہے گی. اگر یہ چیز یہ جملہ ہم کسی واعی سے سنیں، کسی ایسے انسان سے سنیں جو ہمیں بتانا چاہ رہا ہوں، تو پھر مسئلہ تصور تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ بڑھ جائے گا تصدیق کے مستوی تک. صرف تصور تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس میں تصدیق بھی پائی جائے گی. جملہ کشف کرتا ہے اس وقت مثلا ان چیزوں کے بارے میں جو اشیاء نفسیہ ہیں، متکلم کے یہاں. یعنی جب ہم اس کو کسی واعی سے سنیں گے تو کیا سمجھ آئے گا کہ جو اس متکلم کے نفس میں پائی جا رہی ہے، جو چاہتا ہے، ایسا نہیں کہ ویسے اس نے بول دیا، بلکہ اس کے دل میں باتیں موجود ہیں جو بول رہا ہے. تو اس سے ہم یہاں پر استدلال کرتے ہیں کہ جملہ جو اس طرح صادر ہو متکلم سے، تو اس کا ہم استدلال یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ارادہ استعمالیہ پایا جا رہا ہے اس کے نفس میں، یعنی وہ اس کو یہاں پر استعمال کرنا چاہ رہا ہے. صحیح ہے، یعنی سونے والا آدمی جو سو رہا ہے تو وہ جملہ بول رہا ہے، تو اس کا مقصود ہے تھوڑے بولنا، یہی بتانا کہ الحق و منتصرون. تو اس سے تو صرف آپ کے ذہن میں تصور پیدا ہو سکتا ہے سن کے. لیکن جو متکلم واعی ہے وہ بولنا چاہ رہا ہے، آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہے، آپ کو اس سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہے،
اور یہ چیز اس کے دل میں چل رہی ہے، اس کے دل میں یہ بات موجود ہے. تو اب ہم جب یہ جملہ متکلم واعی سے سنیں گے تو ہمارے ذہن میں صرف تصور نہیں آنا مانا بلکہ باقاعدہ تصدیق ہوگی. یعنی جب کوئی متکلم واعی اس جملے کو بولے الحق منتصر، تو ہم یہاں پر کیا سمجھیں گے؟ صرف معنی ذہن میں نہیں آنے اس کے ہمارے، بلکہ ہم یہ ہے جملہ ہمارے ذہن میں ہے اور اس سے اس کے معنی تصور ہم کریں گے. صحیح. اور متکلم واعی ہے تو اس سے یعنی تصدیق سمجھ میں آتی ہے. یعنی جب متکلم واعی جس وقت پر متکلم واعی یہ جملہ بول رہا ہے تو وہ ارادہ کر رہا ہے اس کے معنی کو ہمارے ذہن میں پہنچانے کا یا پیدا کرنے کا. برخلاف متکلم نائم کے، اگر کوئی انسان سوتا ہوا بول رہا ہے تو اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس کے معنی سے آگاہ کر رہا ہے یا اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں اس کے معنی پیدا کرے. نہیں، وہ تو بس بول رہا ہے. ایسے تصور ہو سکتا ہے ہاں اس کے اس لفظ کے استعمال کرنے سے اور ہمارے سننے سے ذہن میں ہمارے تصور پیدا ہو سکتا ہے. تصور تو جیسے ہی آپ لفظ سنیں گے آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے گا، فوراً آ جائے گا. چاہے آپ جو ہے وہ کسی نائم سے سنو یا کسی پتھروں کے ٹکرانے کی آواز سے سنو، جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تصور آپ کے ذہن میں آئے گا کہنے کا استعمال. لیکن اگر متکلم واعی ہے تو پھر تصدیقیہ پیدا ہوگی، تصدیق ہوگی، اور آپ یعنی وہ چاہتا ہے متکلم کہ آپ کو آپ کے ذہن میں سے معنی ہے تصور، یعنی آپ کے ذہن میں اس جملے کے معنی یا تصور پیدا کریں گے. جی کہنے بلاکن قارنا بین تلک الحالات، لیکن اگر ہم مقارنہ کریں ان حالات کے درمیان جو بیان کیے ہم نے گزشتہ درس میں، کہ جب ہم اس کلمے کو علامت منتصر کسی مثلا نائم سے سنیں یا دو پتھروں کی آواز کے ٹکرانے سے ہم سنیں، تو جب ہم سنتے ہیں کسی لفظ کو کسی کلمے کو تو ہمارے ذہن میں اس کے معنی کا تصور پیدا ہو جاتا ہے اور دلالت تصوری ہے. تو ان حالات کو تو ہم پائیں گے جب ہم مقارنہ کریں ان حالات کے درمیان، تو ہم پاتے ہیں ان الجملہ حین تصدر من النائم، کہ جملہ جب صادر ہو کسی نائم سے، اور تولد نتیجتاً لاحتکاک بین حجرین، یا وہ پیدا ہو دو پتھروں کے ٹکرانے اس کی وجہ سے، لا یوجد لہا الا مدلولہ لغوی ذات، تو اس کے جو مدلول ہے لا یوجد لہا نہیں پایا جاتا اس کے لیے مگر اس کا مدلول لغوی. کیا سمجھ آتا ہے؟ اس کا مدلول لغوی سمجھ آتا ہے، بس اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، بس مدلول لغوی سمجھ میں آتا ہے. ویختصر مفعول علی ایجاد تصورات للحق والانتصار، اور اختصار کرتا ہے اس کا مفعول کہ وہ پیدا کرے تصورات حق کے لیے اور انتصار کے لیے. والنسبۃ التامہ فی ذہننا، اور نسبت تامہ ہمارے ذہن میں. اما ہی نا، چونکہ جملہ تو پورا ہے نا، تام ہے، تو کیا ہے؟ الحق منتصر، حق منتصر ہے، جملہ تامہ ہے. اما ہی نا نسمع الجملہ من متحدث واعی، لیکن جب ہم اس جملے کو سنیں کسی متحدث واعی سے جو جاگ رہا ہے، جو صحیح حالت میں ہے، صحیح، اور وہ بول رہا ہے فلا تقف الدلالہ عند مستوى التصور، تو دلالت جو ہے وہ نہیں رکے گی، نہیں ٹھہرے گی تصور تک، صرف اور صرف تصور تک نہیں ٹھہرے گی دلالت، بل تتعدى الى مستوى التصدیق، بلکہ وہ پہنچ جائے گی تصدیق تک، اس میں تصدیق پائی جائے گی.
کہہ رہے ہیں کہ بلکہ وہ مستوی تصدیق تک پہنچے. اس تکشف الجملہ نشیہ نفسیہ، ایسے موقع پر جملہ جو ہے وہ کشف کرتا ہے کیا ان چیزوں کا جو نفسیہ شے نفسیہ کا فی نفس المتکلم، جو متکلم کے نفس میں پائی جا رہی ہیں، جو متکلم کے نفس میں پائی جاتی ہیں. تو اگر کوئی انسان واہی حالت میں کوئی جملہ بول رہا ہے تو وہ اشیاء نفسیہ کو کشف کر رہا ہے متکلم میں. فنحن نستدل عن طریق صدور الجملہ منہ، بس ہم استدلال کرتے ہیں اس طریقے سے جملہ جب صادر ہو منہ من المتکلم وجود ارادۃ استعمالیہ، کس چیز کا ہم جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کے یہاں ارادہ استعمالیہ پایا جا رہا ہے فی نفس المتکلم، یعنی متکلم کے نفس میں ارادہ استعمالیہ پایا جا رہا ہے. یعنی کیا مطلب ارادہ استعمالیہ پایا جا رہا ہے؟ کیا مطلب انہ یرید، یعنی وہ چاہ رہا ہے ان یخطر المعنی اللغوی للکلمہ، کہ وہ معنی لغوی کو ذہن میں پیدا کرے. کس کلمے کے لیے؟ لکلمۃ الحق و کلمۃ المنتصر، کلمہ حق اور کلمہ منتصر کے. یعنی جو متکلم واعی بول رہا ہے الحق منتصر، تو ہم اس سے یہ سمجھ جاتے ہیں، یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کا یہ جملہ کشف کر رہا ہے ارادہ استعمالیہ کے وجود کو. ارادہ استعمالیہ کا وجود یعنی متکلم چاہ رہا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کے معنی پیدا کرے اس کلمے کے الحق اور المنتصر، ان دونوں کے معنی وہ چاہ رہا ہے ہمارے ذہن میں پیدا کرنا. وہ حیت الجملہ فی اذہاننا، اور جملے کی حیت ہمارے ذہن میں، وان نتصور حاضر المعانی، اور ہم معنی کو تصور کرتے ہیں. خیر یہیں پر ہم رکتے ہیں اور اپنے درس کو روکتے ہیں. باقی انشاءاللہ کل ہم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و علیہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.